آج ہمارے کالم کا موضوع ہے کرونا اور رسومات۔ رسومات اور مذہبی روایات و عبادات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر ہم مذہب اسلام کی بات کریں تو اس میں عبادات روایات بہت سہل اور سیدھی ہیں، لیکن اگر ہم مختلف ممالک، علاقوں، صوبوں، یہاں تک کہ قبیلوں میں دیکھیں تو ان میں بھی ایسی رسومات ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں روپے کی ضرورت ہے۔ اب شادی بیاہ کو ہی لے لیں، پوری دنیا میں شادیوں کے لیے الگ الگ رسومات ہیں۔ مختلف قبائل اور علاقے کے لوگ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ جتنی رسمیں ان کے قبیلے میں پرانے بزرگ ادا کرتے رہے ہیں وہ تمام کی تمام ادا کی جائیں۔ اس کے لیے چاہے ان کو لاکھوں روپے قرض ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو یہاں بھی صورتحال تقریباً ایسی ہی ہے۔ ہر صوبے میں، ہر علاقے کی الگ الگ رسومات ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سی رسمیں ایسی ہیں جو تقریباً پورے ملک میں ایک جیسی ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے رشتے دیکھنے سے۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ لڑکے والے رشتہ ڈھونڈنے جاتے تھے، ان کی جوتیاں ٹوٹ جاتی تھیں مگر رشتہ نہیں ملتا تھا۔ وہ بھلے زمانے تھے جب ہر انسان کی کچھ قدر باقی تھی۔ خیر اب زمانہ بدل چکا ہے تو ہم بات کرتے ہیں رشتہ دیکھنے سے، اور آج کل کا رواج ہے کہ لڑکے والے پہلے جاتے ہیں لڑکی کو دیکھنے کے لیے۔ اب لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکی خوبصورت ہو، گوری چٹی ہو، کھاتے پیتے گھر کی ہو، پڑھی لکھی ہو، کھانا بہترین پکانا جانتی ہو، کم عمر ہو، گھر کے سارے کام کرنے والی ہو، ساس سسر نند اور دیور جیٹھ کی بھی خدمت کرنے والی ہو، سینہ پرونا جانتی ہو، اس کے علاوہ بھی بہت سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ اب لڑکے والوں کو اس ڈیمانڈ کی لڑکی ڈھونڈنے کے لیے کم از کم 1000 گھروں میں لڑکی کو دیکھنے جانا پڑتا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بربادی، یعنی جب لڑکے والے دیکھنے آئیں تو مختلف انواع و قسم کے کھانے ان کے لیے پیش کیے جائیں۔ یہاں سے اخراجات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک فیملی تو ایسی میں خود جانتا ہوں جن کا بیٹا شاید بمشکل 20 سے 25 ہزار ماہوار کماتا ہے، قد تقریباً 4 فٹ کے قریب ہے، مگر ان کی اماں کو لڑکی وہ چاہیے جس میں مندرجہ والا تمام خوبیاں موجود ہوں۔ خدا کر کے رشتہ پکا ہوتا ہے۔ پھر منگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے جس میں تمام رشتہ داروں کا شریک ہونا ضروری تصور کیا جاتا ہے۔ اب منگنی کو ایک طرح سے شادی کی ریہرسل کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بھی تقریباً شادی کے قریب خرچہ ہو جاتا ہے۔ جہیز کا خرچہ اس میں سے نکال دیں، وہ خرچہ شادی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب منگنی کے بعد تاریخ طے کرنے کا معاملہ آتا ہے۔ لڑکے والے 10-20 لوگ لے کر لڑکی والوں کی طرف ہاتھ دھماکتے ہیں اور تاریخ ڈالنے کے ساتھ ساتھ کھانے پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں۔ پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ برات کے ساتھ کتنے لوگ آئیں گے اور ولیمے میں لڑکی والے کتنے لوگ لائیں گے۔ اس کے بعد مائیوں کی باری آتی ہے۔ مائیوں کو بھی آپ ایک طرح کے کرونا وائرس کی رسم کہہ لیں کہ لڑکی اپنے گھر میں اور لڑکا اپنے گھر میں علامتی طور پر قید ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد مہندی آتی ہے، پھر بارات، اور بارات کے بعد ولیمہ۔ مکلاوا بھی بہت ضروری ہے۔ اس سارے چکر میں لاکھوں روپیہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، یعنی خرچ ہو جاتا ہے۔ لڑکی والے لڑکے والوں کے تمام گھر والوں کو سوٹ بنا کر دیتے ہیں، ان کے بیٹیوں کو، دامادوں کو اور سب کو۔ کل ایک شادی میں جانا ہوا، کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل آپ کو پتہ ہے چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور کسی بھی ایسی تقریب کی اجازت نہیں جس میں لوگوں کے اکٹھے ہونے کا اہتمام کیا جائے۔ اس وجہ سے لڑکے والوں کی طرف سے تقریباً 4 سے 5 لوگ گئے اور نکاح کر کے دلہن کو گھر لے آئے۔ اسی طرح اگلے دن لڑکی کے گھر سے 5 لوگ آئے، ولیمہ کی روٹی کھائی اور لڑکی کو لے گئے۔ نہ کوئی شادی ہال کا خرچہ، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ۔ شادی بھی ہوگی اور امید کرتے ہیں میاں بیوی سکون سے زندگی بھی گزاریں گے۔ نہ پھپھو کو منانے کا خوف، نہ ماموں کے پاؤں پکڑنا پڑے، کسی سیاستدان کو بلائیں، نہ کسی بڑے لوگوں کے پاس جائیں۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو کرونا وائرس ہمارے لیے کچھ بہتری ہی لایا ہے۔
اس سے فضول قسم کی بہت سی رسمیں ختم ہو رہی ہیں. گلی کوچوں میں بیٹھے آوارہ قسم کے لوگ بھی اب ہمیں کم ہی نظر آتے ہیں. یہ جتنی ہم نے پریشانیاں پال رکھی ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ دوسروں کے منہ لال دیکھ کر اپنا منہ تھپڑ مار مار کر لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی ذات کو مشکل میں ڈال لیتے ہیں. اگر کرونا وائرس کی وجہ سے سادگی سے شادیاں ہو رہی ہیں تو بھائیوں عام حالات میں بھی ایسے ہی ہو سکتی ہیں. اگر آج ایک وائرس کی وجہ سے آپ اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی مدد کرنے کو تیار ہیں تو اس وائرس کے جانے کے بعد بھی اسے جاری رکھیں. ایک قوم بن کر ابھریں. ذخیرہ اندوزی، مہنگائی اور اس جیسی ہزاروں علتیں جو ہم نے پال رکھی ہیں ان سے چھٹکارے کا وقت آن پہنچا ہے. اگر ہم اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو سادہ کر لیں گے تو بہت سی مشکلات سے چھٹکارا مل جائے گا. ہم حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ شادی بیاہ کی فضول تقریبات پر مستقل بنیادوں پر پابندی لگائی جائے. ہماری ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے بھی شادی میں بہت سے لوگوں کو بلا لیتے ہیں کہ فلاں کے بچے یا بچی کی شادی میں ہم نے اتنے روپے گفٹ کیے تھے، تو اگر ہم ان کو نہ بلائیں تو ہماری رقم تو ڈوب جائے گی. ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سدھار لیں، ورنہ اقبال کا کہا ہوا شعر سچ ہو جائے گا کہ داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں. شکریہ.